حدیث صحیح بخاری جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی رب کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، جن میں بھی شامل تھا، اور ہماری آنکھوں سے اشک رواں تھے کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے دریافت فرمایا کہ تم سب لوگ کیوں روتے ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے اس کے لیے آسانی ہے، اس لیے اللہ کے حضور دعائیں طلب کر رہے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کی منزل سے سرخرو فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو شخص ان کا ورد کرے وہ قبر کے عذاب سے نجات پائے گا؟ فرمایا جو شخص 100 مرتبہ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھتا ہے اس پر قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رب تعالیٰ اس کلمہ پڑھنے کی بدولت اس کے گناہ معاف فرمائے گا، یہاں تک کہ دودھ دعا ہوا تھنوں میں واپس آ سکتا ہے، مگر یہ کلمات پڑھنے والا قبر و جہنم اور ملک الموت کی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 20 بری خصلتیں لے کر آتا ہے، 10 آخرت کے لیے اور 10 اسی دنیا میں بندے کو پہنچتی ہیں۔ فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غضب دلاتا ہے اور وہ اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ یعنی گناہ کرنے والا ابلیس ملعون کو خوش کرتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب آ جاتا ہے، وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے، وہ اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ پاک ہوتا ہے، اعمال لکھنے والے فرشتے یعنی کرامن کاتبین کو ایذا دیتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روضہ مبارکہ میں رنجیدہ کر دیتا ہے، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے، وہ تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں سے آخرت کا نقصان اور عذاب جہنم کی سزاؤں اور قبر میں قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا ہونا تو ہر شخص جانتا ہے۔ فرمایا اے دنیا والو یاد رکھو گناہوں کی نحوست سے آدمی کو دنیا میں بھی طرح طرح کے نقصانات پہنچتے رہتے ہیں، جن میں سے روزی کا کم ہو جانا، بلاؤں کا ہجوم ہو جانا، عمر گھٹ جانا، دل میں اور بعض مرتبہ تمام بدن میں اچانک کمزوری پیدا ہو کر صحت خراب ہو جانا، عبادتوں سے محروم ہو جانا، عقل میں فطور پیدا ہو جانا، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جانا، کھیتوں اور باغوں کی پیداوار میں کمی ہو جانا، نعمتوں کا چھن جانا، ہر وقت دل کا پریشان رہنا، اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، نبیوں اور نیک بندوں کی لعنتوں میں گرفتار ہو جانا، چہرے سے ایمان کا نور نکل جانا، چہرے کا بے رونق ہو جانا، شرم و غیرت کا جاتے رہنا، ہر طرف سے ذلتوں، رسوائیوں اور ناکامیوں کا ہجوم ہو جانا، یہ سب گناہوں کی نحوست سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں فرمایا میں تمہیں ہمیشہ رنگ بدلا ہوا دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوزخ کی چابیاں نہیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نار کی کیفیت بتاؤ اور جہنم کی صفت بیان کرو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دوزخ 1000 سال جلتی جائے یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر حکم ہوا تو 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر حکم ہوا تو 1000 سال مزید جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اس کے انگارے چمکتے نہیں اور نہ ہی اس کے شعلے بجھتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر اس کا سوئی کے برابر سوراخ کھولنے کا حکم ہو تو تمام روئے زمین کے لوگ اس کی گرمی سے مر جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کے خازن یعنی دروغہ کو حکم ہو کہ وہ اہل زمین پر ظاہر ہو اور وہ اسے دیکھیں تو تمام روئے زمین کے لوگ اس کے چہرے کی داشت سے اور اس کی بدبو سے مر جائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر عرض کی اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا،
اگر دوزخ کی زنجیروں میں ایک زنجیر جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھی جائے تو وہ تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور اپنی جگہ سے ہٹ کر نچلی زمین کی تہہ میں دھنس جائیں۔ بحوالہ طبرانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے، جب وہ نماز میں تھکاوٹ کے آثار محسوس کرتی ہیں تو اس سے چمٹ جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، تم میں سے کوئی شخص جب تک تازہ دم ہو نماز پڑھے اور جب تھکاوٹ محسوس کرے تو بیٹھ جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے پاس بنو اسد قبیلہ کی ایک عورت بیٹھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ میں نے عرض کیا یہ فلاں عورت ہے، یہ رات کو سوتی نہیں ہے، اس کی نماز کی کثرت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رویہ چھوڑ دو، تم پر اتنے ہی اعمال لازم ہیں جو تمہارے بس میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بالا تر ہے کہ وہ کسی کام سے اکتا جائے، البتہ تم خود اکتا جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ مومن مرد نہ ہوتے جن کو میرے غزوہ کے لیے چلے جانے کے بعد پیچھے رہنا گوارا نہیں اور نہ میں ان کے لیے سواری کا انتظام کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو میں کسی غزوے سے پیچھے نہ رہتا جس میں راہ خدا میں جہاد کیا جاتا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں راہ خدا میں شہادت کا درجہ حاصل کروں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوتیا کہلائیں گے، اور یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ جو صرف لڑکوں کی صورتیں دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو لڑکوں سے مصافحہ اور معائنکہ بھی کریں گے، تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ان لڑکوں کے ساتھ بدفعالی کریں گے، تو ان سبوں پر اللہ کی لعنت ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ مذکورہ بالا حدیث میں لواطت میں مبتلا فعال و مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بدفعالی میں مبتلا شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا شخص پورے معاشرہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے اور پورے ماحول کو پراگندہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدفعالی میں مبتلا لوگوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا تاکہ دوسرے لوگ اس عبرتناک سزا کو دیکھ کر اس عمل سے باز رہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اسے اوندھا کر کے گرائیں اور اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ وہ مر جائے یا توبہ کر لے، اور اگر چند بار یہ فعال بد کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ غلام بازی نہایت ہی سنگین جرم ہے اور اس کی سزا دنیا میں بھی بہت سخت ہے اور آخرت میں بھی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لواطت ایسا گندا اور گھنونا کام ہے جو زنا سے بدتر اور گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا فعال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم لوط کو جنہوں نے سب سے پہلے یہ فعال بد کیا تھا بار بار بدترین مجرم قرار دیا، اور قرآن مجید میں کہیں ان لوگوں کو مجرمین، کہیں مشرکین، کہیں ظالمین، کہیں فاسقین فرمایا۔ مجرم کا معنی جرم کرنے والا، مسرف کا معنی کسی چیز کو ناجائز طریقے پر استعمال کرنے والا، ظالم کا معنی کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنے والا، اور فاسق کا معنی ان باتوں کا مرتکب ہونے والا، ان الشرع ناجائز یا حرام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدفعالی میں مبتلا لوگوں کو ان الفاظ سے یاد کر کے ان لوگوں کے جرموں کا اعلان اور اس فعال بد کی مذمت کا بیان فرمایا۔ اس بد عملی کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کے حوالے سے صاحب روح البیان تحریر فرماتے ہیں کہ شہر سدوم جہاں قوم لوط آباد تھی، اس کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے باکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ وہاں مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا، اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر
مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آ جائے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعالی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر ان کی بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعالی کرائی۔ اس طرح یہ فعال بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس وقت اس قوم کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم میں اس بدفعالی کو پھلتے پھولتے دیکھا تو انہیں اس فعال بد سے منع فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ مگر وہ لوگ شیطان کے دام فریب میں اس طرح پھنس چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس بھیانک جرم میں مبتلا رہے اور نہایت ہی بے باکی سے اس فعال بد کو کرتے رہے۔ جب ان کی بے باکی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کی بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو اس بستی میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو ہمراہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان حسین مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم لوط کو بدکاری کا خیال آیا۔ اس ارادہ سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر آنے لگے۔ اپنی قوم کی اس وحشیانہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی بے عزتی اور مہمانوں کے سامنے اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا، جس کے سبب آپ رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیاں اپنے پر میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا میہ برسا اور اس زور کی سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے۔ قوم لوط کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور ہم نے ان پر پتھروں کا ایک میہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زناکاری نہ کرو اور اس جان کو نہ قتل کرو جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے، مگر حق کے ساتھ کسی بے قصور کو بادشاہ کے سامنے قتل کے لیے پیش نہ کرو، جادو مت کرو، سود مت کھاؤ، کسی پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت نہ لگاؤ، جہاد کفار کے وقت میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگو۔ بحوالہ مشکات ابو داؤد ترمذی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کی ملاقات کو اہم درجہ ہی نہیں دیا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہم ترین سنت قرار دیا، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خود مفہوم ہے، اس سے منہ موڑنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے۔ مگر میاں بیوی کو خصوصی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مخصوص عمل کے وقت بھی پردہ کریں۔ ایسے نازک موڑ پر بھی پردے کی پابندی بجا لانے کا حکم صادر فرمایا تو بھلا بازار، گارڈن، سیر و تفریح گاہوں میں بے پردہ ہونے کی کیسے اجازت حاصل ہوگی کہ بے پردگی ہی معاشرہ کے اخلاقی بگاڑ کا سبب ہے۔ میاں بیوی کو بھی خصوصی موقع پر پردے کی پابندی کرنے کا سبب یہی ہے کہ آنے والی نسلوں کی اخلاقی نشو نما ہوتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ زمانہ گزشتہ میں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، رات کو ایک غار میں ٹھہرے، ایک پتھر پہاڑ سے گر کر اس غار کا منہ بند ہو گیا، آپس میں کہنے لگے اپنے اپنے عمل صالح کو یاد کر کے اللہ پاک سے دعا مانگو، شاید ان کی برکت سے یہ پتھر سرک جائے۔ پہلے نے کہا کہ الہی تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے اور میں شام کو کھانا پہلے ان کو کھلا دیتا تھا، پھر گھر والوں اور جانوروں کو دیتا تھا۔ ایک روز مجھے چارہ لانے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور ان کے لیے دودھ دو کر ان کے پاس لے گیا تو انہیں سوتا پایا، مجھے جگانا نامناسب نظر آیا، پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے پاس صبح تک کھڑا رہا، میرے بچے میرے پاؤں پکڑ کر روتے رہے، مگر میں نے ماں باپ سے پہلے ان کو دینا اچھا نہ جانا۔ جب صبح کو وہ
جاگے اور پی چکے پھر اوروں کو دیا۔ الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس بلا سے نجات دلا۔ اس کی دعا سے وہ پتھر اتنا ہٹ گیا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا الہی تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا کی لڑکی پر عاشق تھا اور اس سے برائی کی خواہش ظاہر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ جب اس کو قحط سالی میں تکلیف ہوئی تو وہ میرے پاس آئی، میں نے 120 اشرفیاں دیں بشرطیکہ میرے مقصد میں مجھ سے انکار نہ کرے۔ اس نے میرا کہا مان لیا، لیکن میں نے اس سے صحبت کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ اللہ کا خوف کر، نہ حق میری بے عزتی نہ کر۔ میں ڈر گیا اور اس کو چھوڑ دیا اور جو کچھ دے چکا تھا وہ نہ لیا اور محبت بھی بدستور جاری رکھی۔ الہی اگر میں نے یہ امر تیرے خوف سے چھوڑا تھا تو ہماری مصیبت ٹال دے۔ اس کی دعا سے وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، مگر ایسا راستہ نہ ہوا کہ اس میں سے نکل سکیں۔ تیسرے شخص نے کہا الہی میں نے ایک بار چند مزدوروں کو کام پر لگایا تھا اور تمام کی مزدوری ادا کر دی تھی، مگر ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس مال کو اس کے پیچھے بڑھایا یہاں تک کہ بہت سا مال ہو گیا۔ جب ایک مدت کے بعد مزدور مانگنے آیا تو میں نے جس قدر اس کا مال تھا، اونٹ اور گائے اور بکری سب دکھایا اور کہا کہ یہ سب تیرا ہے۔ اس مزدور نے کہا کہ بندہ خدا کیا ہنسی کرتے ہو؟ میں نے کہا ہنسی نہیں ہے، یہ تیری ہی مزدوری کی تجارت سے ہوئے ہیں اور ان کو لے جا۔ وہ ان سب کو ہانک کر لے گیا اور کچھ نہ چھوڑا۔ الہی اگر میں نے یہ تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہم کو اس بلا سے نجات عطا فرما۔ پس اس کی دعا کے بعد وہ پتھر بالکل علیحدہ ہو گیا اور سب نے اپنی اپنی راہ لی۔ اگر بندہ اپنی زندگی کے ہر کام میں خوف خدا اور شرم کو پیش نظر رکھے اور ہر برائی گناہ کے سرزد ہونے کے وقت ان کا تصور جما لے اور پھر وہ گناہوں سے محض ان کی رضا و خوشنودی کے لیے بچ جائے تو یقین جانیے ایسے ہی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انعام کی شکل میں روئے زمین پر بندے کو تلاش کرتی رہتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بندہ اپنی تمام مصیبتوں سے نجات اور چھٹکارا پا جاتا ہے اور اسے ایسا دائمی سکون و قرار میسر آ جاتا ہے کہ دنیا والے اسے دیکھ کر انگشت بد نداں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا اور موت کے وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام مہربان ہوں گے اور قبر ماں کی گود کی طرح ہوگی یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جب اس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ پہلا عادل حکمران، دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، چوتھا وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہم محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، پانچواں وہ شخص جسے خاندانی خوبصورت عورت گناہ کی طرف بلائے تو کہہ دے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ آدمی اس قدر پوشیدگی سے صدقہ دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جو علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو خوف خداوندی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بحوالہ بخاری و مسلم، حدیث صحیح بخاری جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کے رب کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے جن میں میں بھی شامل تھا اور ہماری آنکھوں سے اشک رواں تھے کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دریافت فرمایا کہ تم سب کیوں روتے ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے اس کے لیے آسانی ہے، اس لیے اللہ کے حضور دعائیں طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کی منزل سے سرخرو فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو شخص ان کا ورد کرے وہ قبر کے عذاب سے نجات پائے گا؟ فرمایا جو شخص 100 مرتبہ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھتا ہے اس پر قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رب تعالیٰ اس کلمہ کی بدولت اس کے گناہ معاف فرمائے گا یہاں تک کہ دودھ دعا ہوا تھنوں میں واپس آ سکتا ہے، مگر یہ کلمات پڑھنے والا قبر و جہنم اور ملک الموت کی تکلیف سے نہیں پہنچ سکتی۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھ کر پھر آیت الکرسی اول سے آخر تک ورد کرے، پھر اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرے، اس پر قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ ان کلمات کی بدولت ان کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا
کرتے ہیں ماہ رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں ہماری قسمت میں عطا فرمائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔